نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. او كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وذریاتہ علیہم اجمعین. تمام تر حمد و ثنا اور تمام تر تعریف اور توصیف اس رب العالمین کے لیے جو مالک ارض و سماوات ہے. تمام تر تعریف اور توصیف اس مالک و مولا کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے، اور بے حد و حساب درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں اور کروڑہ مرتبہ شکر اس مالک و مولا کا جس نے ہمیں دین، ایمان اور اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا. کروڑہ مرتبہ شکر مالک و مولا کا کہ جس نے ہمیں صحت، تندرستی، عافیت اور دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایک اور جمعۃ المبارک عطا فرمایا. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام اور اللہ رب العزت کی ذات کا شکر بجا لانے کے بعد ہم اپنی آج کی گفتگو کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. اور ہماری آج کی جمعۃ المبارک کی مختصر سے جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے محبت، عقیدت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا طرز عمل. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے اور کتنی عقیدت رکھتے تھے، یہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی اور اپنے رسول کی ذات سے محبت کرنے کا حکم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 24 جو میں نے آغاز خطبہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے.
اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں یا تمہارے دیگر جو رشتہ دار ہیں، وہ اموالو، اور پھر تمہارے جو اموال ہیں، جو مال و دولت ہے، اقترفتموہا، جو تم نے بڑی محنت کے ساتھ کمائے ہیں، وتجارت تخشون کسادہا، اور ایک تمہاری تجارت ہے، کاروبار ہے، اس میں نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، ومساکن ترضونہا احب الیکم، اور وہ مکان، وہ رہائش گاہیں جہاں تم بسیرا کیے ہوئے ہو، جہاں تم رہتے ہو، جہاں رہائش پذیر ہو، وہ مکانات جن کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہ تمہیں محبوب نہ ہو جائیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے ان کی محبت بڑھ نہ جائے۔ وہ اپنے باپ دادا، اپنے بہن بھائی، اپنے بیٹے بیٹیاں، اپنی بیویاں، اپنے مال و دولت، اپنی تجارت، اپنا مکان، اپنے رہائش گاہیں، ان کی محبت تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ نہ جائے، حاوی رہے، اعلیٰ درجے پر رہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، دنیا کے کسی مال کی یا کسی رشتہ کی محبت نہ ہو۔ فرمایا اگر ایسا ہوا، وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اگر تمہارے دل میں ہر چیز کی محبت ان تین چیزوں سے بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اس وقت اللہ کے امر کا انتظار کرو، اللہ اپنا حکم لے آئے، اللہ کی ذات تمہارے اوپر عذاب کو نازل فرما دے۔ جب تک تمہارے دل میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت جب تک ہر چیز کی محبت پر غالب رہے گی، تب تک تم کامیاب ہو، تم اہل فلاح میں شامل ہو۔ اور جب تمہاری محبتیں ان چیزوں پر غالب نہ آئیں اور ان دنیاوی چیزوں کی محبتیں اللہ، اللہ کے رسول اور جہاد کی محبت کے اوپر غالب آ گئیں تو پھر حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اس وقت انتظار کرنا کہ کب اللہ کی ذات تمہارے اوپر عذاب نازل فرما۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ جو فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، اللہ کی ذات ان کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 24۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، محبت کرنے کے لیے، عقیدت رکھنے کے لیے طرز عمل کہاں سے لیا جائے، کس سے سیکھا جائے، کس سے پوچھا جائے، کس کو دیکھا جائے کہ جہاں سے معلوم ہو
کہ ہم نے جس سے محبت کرنی ہے وہ محبت اس پیرائے میں کرنی ہے، اس حد میں کرنی ہے۔ کیا عمل کرنا ہے تو وہ محبت میں شمار ہوگا، کیا عمل کریں گے تو وہ نافرمانی میں شمار ہوگا۔ کہیں وہ محبت حد سے نہ بڑھ جائے۔ تو یہ کہاں سے سیکھنا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے فقیہ اور مجتہد صحابی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اصحاب میں ان کو مفسر قرآن کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلا مفسر قرآن اور سب سے پہلا فقیہ، سب سے پہلا مفتی صحابہ کی جماعت میں سب سے بڑے مجتہد وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے اہل زمانہ جو لوگ تھے، اپنے تلامذہ تھے، اپنے شاگرد تھے، انہوں نے ان سب کو ایک تلقین فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، جو آدمی کسی بھی معاملے میں کسی بھی معاملے میں کسی کی پیروی کرنا چاہے، کسی کی سنت اور اس کے طریقے کو اپنانا چاہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے طریقے پر چلے جو اس کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکے، جو اس دنیا سے، اس زمانے سے چلے گئے ہوں، پردہ کر چکے ہوں۔ اگر تم نے کچھ سبق لینا ہے، کچھ سیکھنا ہے، تو پھر ان لوگوں کے زندگی سے، ان لوگوں کے عمل سے سیکھو کہ جو اس زمانے سے ہو کر چلے گئے، جو فوت ہو چکے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، فوت ہونے والے لوگوں کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ کہ جو آدمی زندہ ہے اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فتنے سے بچ گیا ہے یا فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے، یہ کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو جو پہلے گزر چکے ہیں وہ موجودہ زمانے کے فتنے میں نہ پیدا ہوئے، نہ یہ فتنہ انہوں نے دیکھا، نہ اس فتنے میں مبتلا ہوئے۔ تو کوشش کرو، پیروی اگر کرنی ہے کسی کی سنت کی، کسی کے طریقے کی، تو وہ ان کی پیروی کرو جو یہ زمانہ آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، جو فوت ہو گئے، وہ لوگ قابل پیروی ہیں۔ اور فرمایا اگر تم یہ جاننا چاہو کہ کون سے لوگ زیادہ قابل پیروی ہیں، کون سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ زمانے سے گزر چکے ہوں، فوت ہو چکے ہوں اور ان کی پیروی کی جائے، تو فرمایا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں۔ اور فرمایا وہ اس امت میں سب سے افضل ہیں، اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا ہے۔ ہم چیزیں سن کے کسی سے بیان کرتے ہیں، کہیں سے پڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت ایسی ہے کہ جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذانو تلمذ طے کیا، انہوں نے خود رسول اللہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، ان سے سیکھا ہے، ان سے پڑھا ہے۔
تو فرمایا کہ وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی سنت اور ان کے طریقے کی پیروی کی جائے اور سنت اور طریقہ ان سے لیا جائے۔ پھر فرمایا دلوں کے اعتبار سے اگر سب سے زیادہ نیک دل کسی کو دیکھنا ہو تو وہ بھی جماعت صحابہ ہے۔ پھر فرمایا علم میں اگر انتہا دیکھنی ہو اور علم میں بڑے لوگ دیکھنے ہوں تو پھر علم میں جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے ساری کائنات سے منتخب فرمایا، چن لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اور آقا علیہ السلام کی صحبت کے لیے چن لیا، ان کے طریقے کی پیروی کی جائے۔ پھر فرمایا کہ ان کی عظمت کو پہچانو، ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کی عظمت اور ان کی بزرگی کو پہچانو کہ یہ علم و فضل میں سب سے برتر ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلو اور کوشش کرو جتنا ممکن ہو سکے ان کی سیرت پر اور ان کے اخلاق پر چلتے ہوئے، ان کی سیرت کو پکڑتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک اور صراط مستقیم تک پہنچو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو سب سے پہلے مفسر قرآن، جو سب سے بڑے فقیہ صحابہ کی جماعت، صحابہ کی جماعت سب سے بڑے فقیہ ہیں، سب سے بڑے مجتہد، سب سے پہلے مفسر قرآن، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ پھر ہم نے چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی جو محبت اور عقیدت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی، ہمارا آج کی گفتگو کا عنوان چونکہ یہ ہے، اس لیے میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس روایت سے اپنے مضمون کو شروع کیا ہے کہ ہم نے چونکہ سب سے زیادہ چیز ان سے لینی ہے، سب سے زیادہ طریقہ ان کا لینا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، تو آئیے ہم دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ان کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے، کیسی عقیدت رکھتے تھے۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کی جو محبت تھی وہ ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ وہ ان کے بیوی بچے، ان کے مال و دولت، ان کے بہن بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کے اہل و عیال، حتیٰ کہ ان کی اپنی جان بھی ان کو اتنی عزیز نہیں تھی جتنی محبت اور عقیدت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تھی۔ جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان سے پوچھا گیا کہ حضور ہمیں یہ بتائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے وہ آپ کو کیسی تھی، صحابہ کو کیسی محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ تو مولا کائنات آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ہمارے نزدیک ہمارے مال سے، ہماری اولاد سے، ہمارے ماں باپ سے اور اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی، اور فرمایا کہ ہمیں شدید گرمی اور شدید پیاس میں جس طرح کسی کو ٹھنڈا پانی عزیز ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عزیز تھی۔ ہم اتنی آقا علیہ السلام سے محبت رکھتے، اتنی عقیدت رکھتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت کا عالم دیکھیں کہ حضرت بلال بن رباح ہیں، بلال حبشی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں ظاہری طور پر، تو حضرت بلال کا مدینہ میں دل نہیں لگتا، اداس ہو جاتے ہیں، دیوانوں کی طرح مدینہ شہر میں گھومتے ہیں اور پھرتے ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوتی، وہ آقا علیہ السلام کا رخ انور نظر نہیں آتا۔ وہ جہاں جانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ سامنے دیکھنا، مسجد میں جانا تو ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سامنے ہونا، ذرا سا دل اداس ہونا، ساری مصروفیات چھوڑنی اور آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کر لینی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جانا، اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہی بلال حبشی دیوانہ وار مدینہ شہر گھومتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، کہ کہیں ایسا معجزہ ہو جائے کہ کوئی آئے اور آ کے خبر دے کہ بلال، جس رخ انور کو تو تلاش کر رہا ہے وہ اس گلی میں ہے، وہ مسجد کے اس کونے میں ہے۔ اے بلال، جس رخ انور کو دیکھنے کے لیے تو تڑپ رہا ہے، اے بلال، وہ رخ انور آج احد کے میدان میں موجود ہے، آج مدینہ کی فلاں گلی میں موجود ہے، کوئی آئے اور آ کے میرے آقا کی مجھے خبر دے۔ جب ایک وقت گزر گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں ہو سکا اور وہ اداسی بڑھتی چلی گئی، ہر گلی اور ہر انسان جو وہاں مدینہ میں رہنے والا تھا، ہر شخص اداس تھا، مدینہ کے در و دیوار اداس تھے، آقا علیہ السلام کے اصحاب اداس تھے۔ تو جب وہ اداسی حد سے بڑھ گئی، رو رو کر آنکھیں خشک ہو گئیں، آقا علیہ السلام کا چہرہ انور کہیں نظر نہ آیا، تو پھر سوچا کیوں نہ ایسا کروں کہ میں شہر مدینہ کو چھوڑ دوں، کہ نہ میں مدینہ میں رہوں، نہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ یاد آئے، نہ میرا دل تکلیف محسوس کرے۔ شہر مدینہ کو چھوڑا اور ملک شام میں چلے گئے، وہاں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک عرصہ گزر گیا، مدینہ واپسی نہیں ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے پوچھا، بلال، اتنی بے رخی؟ اے بلال، اتنی بے رخی، ہمیں بھول گئے؟ اسی لمحے رات کے اندھیرے میں اپنی سواری لی اور سواری لے کے تم شہر مدینہ کی طرف محو سفر ہو گئے، سفر کیا اور آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام گاہ سے لپٹ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آرام گاہ نو جپا مار لیا، کلاوہ لگا لیا، رونے لگ گئے۔ خلیفہ راشد ان نے کہا، بلال، بڑے عرصے بعد آئے ہو، اذان ہی دے دو۔ بلال نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اذان شروع کی۔ ایسے لگا کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ خواتین اور بچے اور صحابہ کرام کی جماعت، بوڑھے کیا نوجوان کیا، ایک جوش اور جذبے کے ساتھ امڑ آئے۔ مسجد نبوی میں ایک رش پڑ گیا کہ آج بلال کی اذان کی آواز سنی ہے، شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اتنی محبت اور اتنی عقیدت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کہ اذان بلال کی سنی ہے، اور آواز بلال کی سن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کا شوق وہ سارے شہر مدینہ کو اور اہل مدینہ کو کھینچ لایا مسجد نبوی میں۔
اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچے، سامنے چہرہ والضحیٰ نظر نہیں آیا، بے ہوش ہو کے گر پڑے کہ میں جس چہرے کی طرف تکتا تھا، دیکھتا تھا، اور میں گواہی دیتا تھا کہ یہ جو چہرہ انور میرے سامنے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، آج وہ ممبر خالی ہے، آج میرے سامنے وہ چہرہ نہیں، غم کی وجہ سے، دکھ اور تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، واپس پھر ملک شام چلے گئے۔ وقت وصال آیا، روح حلق میں اٹک گئی۔ آپ کی زوجہ نے دیکھا کہ آپ ان قریب اپنی روح اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں، تو شدت غم میں بیوی نے کہا، آئے آج کیا غمناک دن ہے کہ آج میرا شوہر مجھے چھوڑ کے جا رہا۔ حضرت بلال حبشی وہ فرمانے لگے، اے میری خاتون خبردار، یہ جملے آئندہ نہیں کہنے، خبردار، آج غم کا دن نہیں ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ پوچھا، بلال آپ ہمیں چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں رخصت ہو رہے ہیں، میں بیوہ ہو رہی ہوں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، خوشی کا دن کیسے؟ فرمایا تمہارے لیے ہوگا غم کا دن، میرے لیے آج کا دن غم کا دن نہیں ہے، اس لیے کہ آج کا دن ایسا ہے کہ کل میرے محبوب مجھ سے ملے تھے، میرے آقا مجھے ملے تھے، کل مجھے میرے آقا نے کہا تھا، بلال کل کا دن ایسا ہوگا، روزہ رکھ لینا، ہم شام کو افطار اکٹھا کریں گے۔ آج میرے محبوب کے ساتھ ملاقات ہے، اور میرے محبوب کے بعد میرے وہ یار، میرے وہ دوست، وہ میرے صاحبین، وہ صحابہ کرام کی جماعت، وہ ابو بکر و عمر جن کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا کرتا تھا، آج کا دن وہ دن ہے کہ آج میری اپنے محبوب کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہے۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ عقیدت تھی، یہ عشق تھا صحابہ کرام کا، یہ ان کی محبت اور عشق کی کیفیت تھی کہ وہ جب جان آفری کے سپرد کر رہے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آج کا دن ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، کہ ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے تڑپتے رہے، آج آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، ادھر چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، آج خوشی کا دن ہے، خوشی کا عالم ہے۔ تو وہ اپنی بیوی کو منع کر دیا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا عالم تھا۔ حضرت زید بن دسنہ، ان کا واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تبلیغ دین کے لیے ڈیوٹی لگائی اور ایک وفد کی شکل میں ایک قافلہ بنا کے ان کو بھیجا کہ جائیں اور جا کے دین کی تبلیغ کریں۔ جب وہ قافلہ رستے میں تھا تو کفار مکہ آئے اور انہوں نے اس قافلے کے اوپر حملہ کیا اور ان کو قید کر لیا۔ بسم اللہ۔ اس قافلے کو قید کر لیا، باقی سب کو الگ قید کیا، حضرت زید بن دسنہ ان کو الگ قید کیا اور لا کے مکہ میں ان کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، جیسے غلام بیچے جاتے تھے، مکہ میں ان کو لا کے بیچ دیا۔ صفوان بن امیہ نے خرید لیا اور اس نے چاہا کہ میں اس شخص کو قتل کر کے، وہ جو میرے سردار میرے بڑے بدر میں مارے گئے تھے، میں ان کا بدلہ لے لوں۔ امیہ بن خلف جو قتل ہوا تھا، میں اپنے والد کا بدلہ لے لوں۔ تو زید بن دسنہ کو لے کے وہ مکہ میں آ گیا، اس نے اپنے غلام نستاس
جس کا نام تھا، اس کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور جا کے قتل کر دو۔ وہ مکہ کے حرم سے باہر، شہر مکہ سے باہر وادی تنعیم، وہاں غلام لے گیا اور وہاں جا کے وہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا اور کہا اب تمہیں قتل کرنا ہے۔ اور اب دیکھا جانے لگا کون قتل کرے گا۔ ابو سفیان بن حرب، اس نے کہا میں قتل کروں گا۔ ابو سفیان آگے ہوا، زید کے قتل کی تیاری ہوئی۔ جب تختہ دار پر کھڑا کر دیا تو ابو سفیان نے کہا اے زید، کیا تو چاہتا ہے کہ آج تیری جان بخش دی جائے اور تو صحیح سالم بالکل سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اپنے گھر کو چلا جائے، اور آج تیری جگہ تیرے صاحب محمد ہوتے اور ہم ان کو قتل کر دیتے؟ کیا ایسا اچھا نہ ہوتا؟ تو حضرت زید وہ کہنے لگے اے بدبختو، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو اور ان کے قتل کی بات کرتے ہو؟ خدا کی عزت کی قسم، میرا ہر رگ و پیشہ چیر دیا جائے، میری کھال ادھیڑ دی جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے مصطفیٰ جس گھر میں قیام فرما ہے وہاں ان کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ میں اپنا رگ و پیشہ قربان کر سکتا ہوں، میں اپنی کھال اتروا سکتا ہوں، میں بالکل یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے مصطفیٰ کو کانٹے کی تکلیف بھی پہنچے۔ میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں۔ جب یہ سنا تو پھر نسطاس نے اور ابو سفیان نے دونوں نے اکٹھا تلوار کا وار کیا اور حضرت زید کو شہید کر دیا۔ یہ ان کا عالم تھا محبت کا۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی شدید محبت کرتے، اتنی شدید عقیدت رکھتے کہ کبھی اگر یہ خیال آ جاتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوگی تو وہ تڑپ اٹھتے، ان کا دل مچل اٹھتا، غشی آ جاتی کہ کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہمارے سامنے نہیں ہوگا؟ ایسا زمانہ بھی آئے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی محبت ان کے دل میں تھی۔ اور ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی الانصاری، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتے، آقا علیہ السلام کا وضو کا پانی بھرا کرتے اور وہ خدمت ان کے ذمہ تھی۔ ایک دن رات، سخت سردی کی رات تھی، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پانی کا لوٹا لے کے وہ کھڑے تھے، تو سخت سردی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ ان کو جب خدمت پر مامور دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ربیعہ، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ آج جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، بتاؤ کیا دوں؟ حضرت ربیعہ وہ کہنے لگے کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ دنیا کا کچھ بھی نہیں چاہتا، فقط یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح آج دنیا میں آپ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، قیامت میں بھی اسی طرح آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، جیسے آج آپ کی خدمت پر مامور ہوں، جنت میں بھی آپ کی خدمت وہ میری ڈیوٹی لگ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو۔ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، بس یہی ایک آرزو ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور آپ بھی جنت میں مقیم ہوں تو یا رسول اللہ اس وقت آپ کی خدمت کی ڈیوٹی اور ذمہ داری کسی اور فرد کے ہاتھ نہ ہو، میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ جنت میں آپ کی خدمت کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تجھے اس چیز کی ضمانت دے، تجھے ضمانت دیتا ہوں، یہ ڈیوٹی تیری لگا دی۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام
ان کی محبت صحابہ کرام میں اتنی تھی، اتنی ان کے دلوں میں محبت تھی کہ وہ تڑپ جایا کرتے جب سوچتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ حضرت صوبان، ان کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے، وہ سفر و حضر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے۔ وہ جب آقا علیہ السلام مدینہ شریف یا مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لاتے وہ ساتھ ہوتے، جب مسجد میں قیام فرما ہوتے وہ ساتھ ہوتے۔ تو ایک دن ایسے سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں اپنا سفر زندگی کس کے ساتھ گزاروں گا؟ اتنی سوچ آنے کی دیر تھی کہ ان کا رنگ اڑ گیا، رنگت زرد پڑ گئی اور ان کا جسم کانپنے لگ گیا، جسم لاغر ہو گیا، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے فالج ہو گیا ہو، اتنا لاغر ہو گیا جسم، اور وہ گرتے پڑتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے صوبان کیا ہوا ہے؟ یہ اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری اولاد آپ پر قربان، یا رسول اللہ میں اپنے غریب خانے میں تھا، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں آپ مجھ سے پہلے دنیا سے چلے جائیں، مجھے آپ کی زیارت نصیب نہ ہو، میں کیا کروں گا؟ کس کو دیکھوں گا؟ پھر یا رسول اللہ دنیا کی بات تو چند دن کی ہے، یہاں تو ایک نہ ایک دن میری بھی زندگی ختم ہو جانی ہے، تو یا رسول اللہ یہاں کا معاملہ تو ہو گیا ختم، لیکن پھر آگے دائمی اور ابدی زندگی ہے جنت کی، یا رسول اللہ وہاں آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا، میں ایک ادنا سا عام انسان ہوں، میرا مقام و مرتبہ بڑا نیچے ہوگا، یا رسول اللہ اگر وہاں یہاں جب دل کرتا ہے، جب روح تڑپتی ہے، دل تڑپتا ہے، اسی وقت اٹھ کے آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، یا رسول اللہ اگر جنت میں اتنا فرق اور اتنا فاصلہ ہو گیا مراتب کا، مقام کا، تو یا رسول اللہ اس وقت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ یا رسول اللہ میں کیسے آپ تک پہنچوں گا؟ آپ تو اعلیٰ درجات پر ہوں گے اور میں کم تر درجات میں ہوں گا، یا رسول اللہ میں کیسے زیارت کروں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہوئے اور آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور نیچے کر لیا، سر انور جھکایا، اسی وقت اللہ رب العزت کی ذات نے وحی نازل فرما دی، جبرائیل امین آئے اور خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پریشان نہ ہوں، اپنے غلاموں سے کہہ دیں کہ آپ بھی پریشان نہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے میرے حبیب ان سے بتا، ان کو بتا دیں، ان سے فرما دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ لوگ روز قیامت انہی ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ یہ دنیا میں محبت کرتے ہیں، دنیا میں جن کے ساتھ محبت رکھتے ہیں قیامت انہی کے ساتھ ہوں گے، جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور یہ دنیا میں بھی بڑے اچھے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی اچھے ساتھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا۔ پھر حضرت حضرت انس بن مالک وہ بھی اسی طرح ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جب دل کرتا ہے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے آپ کو تک لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں،
وہ شخص، اس کا عالم یہ تھا جس کے متعلق حضرت انس بتا رہے ہیں کہ وہ جب آتا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا، وہ آنکھ نہیں جھپکتا تھا، وہ ٹکٹکی باندھ کر آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف دیکھتا رہتا مسلسل۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ بھائی کیوں دیکھتے رہتے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت میں ہوں گے معلوم نہیں کہ یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ انبیاء کے ساتھ اعلیٰ مراتب پر ہوں گے، ہم کمتر درجے میں ہوں گے، معلوم نہیں زیارت ہوگی یا نہیں، آج موقع ہے، سوچتے ہیں کہ آج دل کھول کے آپ کی زیارت کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ کی ذات نے مجھ سے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن جنت اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لوگوں، آقا علیہ السلام سے محبت کا صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ ایک صحابی تھے، آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، جب سنا آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ یہ آنکھیں جو تو نے دی تھیں یہ ہر وقت ٹھنڈی رہتی تھی تیرے نبی کا دیدار کر کے، زیارت کر کے، باری تعالیٰ اگر تو نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلا لیا ہے، ان کا چہرہ انور ہم سے اوجل کر لیا ہے، تو باری تعالیٰ پھر یہ آنکھیں کسی کام کی نہیں ہے۔ اے اللہ تو میری بینائی کو واپس لے لے، میں مصطفیٰ کے چہرہ کے بعد دوسرا کوئی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان کی بینائی چلی گئی۔ وہ سواری جس پر آقا علیہ السلام سوار ہوا کرتے تھے، وہ گدھا جس پر آقا علیہ السلام سواری کرتے تھے، جب اس کو پتا چلا کہ میرے تاجدار وہ اس دنیا سے چلے گئے، اس نے کیا کیا؟ اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، خودکشی کر لی، کنویں میں چھلانگ لگا کے اس نے اپنی جان دے دی۔ جب وہ کسوہ اونٹنی جس پر آقا علیہ السلام سواری کرتے تھے، وہ جس پہ بیٹھ کے آقا علیہ السلام نے آخری خطبہ حج ارشاد فرمایا، جب اس اونٹنی کو پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ اونٹنی وہ بھوکی اور پیاسی رہ گئی، اس نے نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا، نہ چارہ کھایا، کچھ بھی نہیں کھایا، حتیٰ کہ وہ اسی بھوک اور پیاس میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی۔ ارے وہ کھجور کے تنے کا سوچو کہ اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کی تھی، وہ تو کھجور کا تنا تھا، وہ تو جانور تیرے، ہم انسان ہیں۔ ہم نے صحابہ کرام سے سیکھنا ہے کہ آقا علیہ السلام سے کیسے محبت کی جائے، صحابہ کرام سے سیکھو آقا علیہ السلام سے محبت اور مودت کیسے رکھی جائے، کون سا رشتہ قائم کیا جائے، اس کی حد کیا رکھی جائے، صحابہ کرام سے سیکھو۔ ارے وہ مجنون ہی تھا، وہ اپنی محبت میں یہاں تک غرق ہو گیا کہ جب اس کو لیلا نہیں ملی تو پھر وہ زمانے کو چھوڑ کے، دنیا کو چھوڑ کے وہ جنگلوں میں چلا گیا، وہ جنگلوں میں رہتا، وہ جنگل کے جانوروں کے ساتھ محبت کرتا، پھر جو جانور کھایا کرتے وہی مجنون کھایا کرتا، جس گار سے جانور پانی پیتے تھے مجنون اسی سے پانی پیتا تھا، وہ جانوروں کے ساتھ جانوروں کی زبان میں گفتگو کرتا، جانور اس کے ساتھ گفتگو کرتے، وہ شیر اور بیڑیوں کے ساتھ گفتگو کرتا، وہ ہرنوں اور بندروں کے ساتھ گفتگو کرتا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز بلا دیتی ہے، محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دوسری چیز میں فنا کر دیتی ہے۔ ارے لوگوں، آج اگر فنا ہونا ہے تو فنا فی اللہ ہو جاؤ یا فنا فی الرسول ہو جاؤ۔ اگر اپنی ذات کو مٹانا ہے، اپنی ہستی کو کسی ہستی میں فنا کرنا ہے، تو وہ واحد ہستی جہاں سے بے وفائی کا تصور نہیں ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی ہستی کو ان کی ہستی میں ضم کر دو، اپنے آپ کو ان میں ضم کر دو، غرق کر دو اپنے آپ کو محبت اور مودت رسول میں، محبت اور مودت اہل بیت میں، محبت اور مودت صحابہ کرام۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں بہبود ہے، اسی میں اللہ رب العزت کی ذات کی خوشنودی اور رضا ہے، اور یہی آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کا
طرز عمل ہے کہ دنیا و مافیہ کی ہر چیز چھوڑ کر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی ہستی میں فنا کر لیا، اور پھر دنیا اور آخرت ہر جگہ وہ کامیاب اور کامران ٹھہرے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اپنی محبت کی چنگاری نصیب فرمائے، اور ہمیشہ جب تک زندہ رکھے اسی محبت پہ زندہ رکھے، جب موت دے تو اسی محبت پر ہمارا خاتمہ ہو اور ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔